शाहमीर ने हरम से शादी से लेकर अब तक की सारी बात इन दोनों को बता दी। हरम कौन है ये जानकर अम्मा और शहरोज एकदम खामोश हो गए, जबकि अब शामिर खामोशी से इन दोनों की सूरत देख रहा था। शामिर, तुम्हें शर्म आ रही है किसी कमज़ोर जान से बदला लेते हुए? बुलाकर अम्मा ही कुछ देर बाद बोली, बदला लेना होता तो इसे यहाँ कभी न लाता, शामिर ने कहा और सोफे से टेक लगा कर बैठ गया। शामिर, मगर तुम्हारे साथ रहने में इसकी मर्ज़ी नहीं है और मैं ये सब अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम ज़बरदस्ती किसी को बांध कर रखो। वो अब बाकायदा गुस्से से बोली, जबकि शामिर कुछ भी ना बोला। करना इसे वही था जो वो खुद चाहता था। मैं हरम को अपने साथ बांध कर नहीं रखूँगा, छोड़ दूँगा, आप फ़िक्र न करें, क्योंकि आप अपने मुजरिमों को मैं ताउम्र अपने साथ नहीं देख सकता। शामिर ने सख्त लहजे में सफाकी से कहा, जबकि अम्मा और शहरोज देख कर रह गए। ये क्या बोल रहे हो आप लाला? इसमें मुझे नहीं लगता भाभी का कोई कसूर है भी। शहरोज ने इसकी सोच की नफ़ी की। है इसका कसूर? क्यों नहीं नज़र आ रहा तुम्हें? क्या वो मोहब्बत जो वो घटिया जलील इंसान इस पर लुटा रहा था? हम दर बदर की ठोकर खा रहे थे। क्या हमें ज़रूरत नहीं थी इसकी मोहब्बत की? चलो भाड़ में गए मैं और तुम। मगर शानजी आज तक अपने बाप के नाम पर सवालिया निशान लिए घूम रही है। क्या इसका कसूर था? शामिर अचानक ही गुस्से से दहाड़ा, मगर हरम ये सब नहीं जानती होगी। अम्मा ने कहा तो शामिर सर झटक कर रह गया। कुछ नहीं कर रहा मैं इसके साथ, ना लें आप लोग फिक्र, मगर वो मेरी कैद में और रहेगी कम से कम तब तक जब तक रज़ा इसकी जुदाई में मर नहीं जाता। वो बोला तो लहजे में शोले उगल रहे थे। अम्मा ने इसकी जुनूनियत देखकर दिल थाम लिया। और अगर वो तुम्हारी इस कैद में ना रहे फिर? अम्मा को भी अब इसकी हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो चाहे या ना चाहे वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और फिर अपनी बात पर जोर देकर बोला, चुप हो जाओ शामिर, बहुत हो गया। ज़रूरी नहीं हर बार मर्द अपनी हकमियत चलाए हम हो औरत पर। और जब तुम्हारा दिल भर जाए तो तुम छोड़ दो, खिलौना समझ लिया क्या तुमने? औरत को, तुम्हारी बहन को भी कोई उठा कर ले जाए फिर क्या करोगे? तुम रज़ा को उसकी सज़ा दे रहे हो और कोई तुम्हें सज़ा देने के लिए खड़ा हो गया तो क्या करोगे शामिर? अम्मा का भी गुस्सा सवेरे नीचे पे पहुंच रहा था। शामिर ने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला, जबकि शहरोज भी शामिर से मुत्तफिक नहीं था। जाओ शहरोज, हरम को बुला कर लाओ, अम्मा ने शहरोज को कहा, जबकि शामिर बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। वो तो थी भी वो तो थी भी सरासर अहमक लड़की। अगर कुछ उल्टा सीधा बोल देती तो यकीनन शामिर इसका कत्ल कर देता, मगर वो जब्त से बैठा रहा। जब 10 मिनट बाद शांति के पीछे छुपती हरम अम्मा के कमरे में दाखिल हुई, इसे इस वक्त बहुत खौफ आ रहा था। सभी इसने एक नज़र शामिर को देखा जो मुट्ठी बेंचे बैठा था, मगर इसकी जानिब नहीं देख रहा था। आओ बेटा, अम्मा ने हरम को अपनी तरफ बुलाया तो वो झिझकती हुई इनके नज़दीक आ गई। बैठ जाओ, उन्होंने सबके साथ बिठा लिया। हरम का दिल मारे घबराहट के बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, जबकि हाथ पाँव भी काँप उठे थे। बेटा, जो मैं पूछ रही हूँ बगैर डरे डरे सच सच बताओ, शाबाश, डरो मत। उन्होंने इसको प्यार से देखा। वो बहुत मासूम थी, इस बात का तो अंदाज़ा इन्हें हो चुका था। हरम उंगलियां मोड़ते हुए इनकी बजाय शामिर को देखने लगी। इसे रोना आ रहा था। वो क्यों सर झुका इससे लाताल्लुक बना बैठा था। क्या शामिर ने ज़बरदस्ती निकाह किया था तुमसे? उन्होंने पहला सवाल किया, जिस पर हरम की आंख से आंसू टूटा और उसने इस बात में सर हिलाया। शामिर ने एक नज़र शोला बार इसकी जानिब देखकर चेहरा मोड़ लिया, जबकि अम्मा ने घूर कर शामिर को देखा। क्या तुम शामिर के साथ रहना चाहती हो? अम्मा ने एक और सवाल किया, जबकि अब शामिर की निगाह के चेहरे पर अटक गई, जबकि न जाने कैसे धड़कनों में बेमैंग शोर शुरू हो गया। हरम ने भी इसी वक्त सर उठाकर शामिर को देखा। दोनों की निगाहें एक दूसरे से उलझ चुकी थी। शामिर बेतैबी से इसके जवाब का मुंतज़िर था। जी, मैं रहना चाहती हूँ, इसने मध्यम आवाज़ में कहा। इस लम्हे शामिर के चेहरे पर बड़ी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उठी और इसी तरह शहरोज़ और शानज़ेब भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि इनका भाई खुश था। अम्मा भी जहाँ पुरसुकून नहीं। वह हरम की अगली बात पर शामिर को चिंगारियाँ लगाने के लिए काफ़ी था। मगर मैं अपने चाचू के पास भी रहना चाहती हूँ, मैं इन्हें मिस करती हूँ। मैं जानती हूँ परेशान होंगे, मुझे वहाँ जाना है। हरम ने रोते हुए कहा तो अचानक ही शामिर गुस्से से अपनी जगह से उठा। बस बस हो गई बकवास पूरी तुम्हारी। अपने इस छोटे से और निहायत बेवकूफ़ ज़हन में ये बात बिठा लो कि तुम मेरी कैद में हो। तुम्हें मार तो दूंगा, मगर इसके पास नहीं जाने दूंगा। गुस्से से हरम का चेहरा जगड़े वो बोला तो हरम फूट फूट कर रोती, जबकि अम्मा ने शामिर को पीछे करके हरम को सीने में बींच लिया। दफ़ा हो जाओ शामिर यहाँ से, वो बुलंद आवाज़ से चिल्लाई। शायद ये ज़िंदगी में पहली बार था जो इससे ऐसे बोली थी।
शामी ने एक नज़र इनको देखा और अपनी ब्रेड्स पर हाथ फेरता वहाँ से निकलने ही लगा था कि इसे उल्टे कदम में वापस पलटना पड़ा। हरम शहरोज देखो इसे क्या हो रहा है। अम्मा की परेशान आवाज़ हरम को इनकी बाहों में बेहोश देखकर शामी का सर दर्द उठा और वो पल में इस तक पहुंचा। माय गॉड! हरम इधर देखो, वो घुटनों के बल बैठा मुकम्मल इसको अपने बाजू में कैद कर चुका था। हरम का सर इसके शाने पर ढलका। शामिर से हुआ क्या है? अम्मा बोली तो उसने उधर देखा। अरन ने शायद मेडिसिन नहीं दी थी और उसकी वजह से नाश्ता भी नहीं किया था। लाला मैं गाड़ी रेडी कर तो आप भाभी को लाएं। शहर से मिलकर शामिर ने नफी में सर हिलाया, शांति से पानी का गिलास मांगा। हरम चंदा उठो, आंखें खोलो, मुझे बच्ची समेत बड़े प्यार से बोला, जिसे अगले लम्हे हरम अपनी आंखें खोल देगी। सब जहाँ हरम के लिए परेशान थे, शामिर के ऐसे अंदाज पर हैरान रह गए। शामिर ने अपनी पूंछ से पानी हरम के चेहरे पर छटका तो हरम की पलकों पे जंबिश हुई। इसने हल्की सी आंखें खोलकर शामिर को देखा। अब गुस्सा नहीं करूँगा, डरा क्यों देती हो मुझे तुम? शामिर ने जिसे खफी से इसकी जानिब देखा तो हरम जिसे इस वक्त अपना आप बहुत कमज़ोर महसूस हो रहा था, इसने हिम्मत करके अपना हाथ उठाया और शामिर के गाल पर जड़ दिया। जहाँ शामिर ने जब से बर्दाश्त किया वहीं वो तीनों तो गश खाकर रह गए। अगर इसके घर वाले न खड़े होते तो लाजमी अपनी असलियत उतर के इसे अच्छा सबक सिखा देता, मगर इस वक्त इसे कंट्रोल करना पड़ा। हरम ने सिर्फ नज़र खोलकर दोबारा आंखें बंद की तो शामिर ने जल्दी से इसे बिस्तर पर लिटाया। शाम से कुछ खाने के लिए लाओ, शामिर ने कहा तो वो सर हिलाती वहाँ से निकली। हरम हार्ट पेशेंट है। अम्मा और शहरोज की जानिब एक नज़र देकर इसने हरम पर अगली नज़र डाली और वहाँ से बाहर निकल गया। अपनी आंखों के सामने नाश्ता कराकर मेडिसिन देकर वो जाने का इरादा रखता था, जबकि थप्पड़ तो अब वो बिल्कुल भी भूलने वाला पल था। वनीज़ा यूनिवर्सिटी के लिए निकलने लगी तो लॉन में उतरने से पहले इसे गार्ड ने रोक लिया। क्या मसला है? वनीज़ा ने कड़े तेवरे से उसकी तरफ देखा, जिसकी इतनी जरूरत हुई पल को तो चौंकी थी। मैडम, शहरों साहब ने आपको बाहर जाने से रोका है, आप बाहर नहीं जा सकती। गार्ड बिना किसी तासुब के सख्त लहजे में बोला तो वनीज़ा की हैरत से आंखें निकल आई। ये बास्टर्ड मुझे क्या खुद को क्या समझा क्या है खुद को? तुम हटो रास्ते से। और वो कौन होता है मुझे रोकने वाला? वनीसे का दिमाग उलट हो चुका था। भला एक गार्डन से कैसे गुस्सा था और ऊपर से वो शहरोज इसका गुस्सा पीकर अभी सुबह ही किया था। इसका दिमाग पीकर वो अभी सुबह ही किया था। मैडम माफ़ी चाहता हूँ मगर बाहर नहीं जाने दे सकता मैं आपको। गार्ड ने अपनी गन देखते हुए बड़े तेवरों से कहा तो एकदम पीछे हटी। शायद किसी चीज़ से ऑर्डर आया लगता हो। शायद जितना इस बंदूक नौमी शय से लगता था वो कदम कुर्ती पीछे हटी। वो शख्स इसे इसके घर में कैद कर रहा था। ये सोच कर वनीसे का दिमाग आउट होने लगा था। इसने गुस्से से टेबल पर पड़ा हुआ वाच उठा के जमीन पर फेंका और शहनाज को कॉल मिलाई, जो फ़ोन उठाने का नाम नहीं ले रहा था। इससे फिर कॉल मिलाई तो कॉल उठा दी गई। तुम कितने घटिया इंसान हो मुझे इस वक्त अंदाज़ा हो गया, मगर एक बात याद रखना मिस्टर शहरोज, मैं तुम्हारी कैद में आने वाली नहीं, समझे? वह लग के बल चलाए, जबकि शहरोज हल्का सा हंसा। बहुत शौक था मेरा बीवी बनने का तो ठुक दो। मैडम ऐसा ही हो और तुम्हें यूं ही रहना है मेरे साथ, शहरोज सुकून से बोला, जबकि वनीज़ा ने मुठियाँ भींची। तलाक दो मुझे अभी। वो बोली तो शहरोज के माथे पर बल पड़ गए। तलाक तुम्हें कभी कभी नहीं, सोचना भी मत। यूं ही सिसक कर रहोगी मेरे साथ ही, भले इस सिसक में मर जाना, मगर मुझे अब आज़ाद नहीं हो सकती। शेरों सख्त लहजे में बोला तो वनीजा ने गुस्से से सर हिलाया। ठीक है तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या बल्कि मैं नहीं, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ अब करती क्या है? इसने कहकर खटाक से फ़ोन बंद कर दिया, जबकि शरोज एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। ये लड़की लाज़मी कुछ गलत करने वाली थी। इसने सोचा और यूँ ही जाने की तैयारी की, क्योंकि इसे एक तो सुकून था कि बाहर गार्ड है, वो कम से कम बाहर तो नहीं जा सकती। जबकि दूसरी तरफ अनीता का गुस्से से चेहरा शदीद सूरत था। इसने आदि को कॉल की, जिसने फट कॉल पे की। कहाँ हो? आज सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारना है मुझे। वनी से बोली तो आदि तो हमारी खुशी से फूले न समाया। ठीक है मैं पिक करने आता हूँ तुम्हें, इसने कहा। नहीं मैं खुद आ रही हूँ, बस तुम सोसाइटी के बाहर आ जाओ। वनीसे के कहने की देर पे आदि छट राजी हो गया और वनीसे ने कॉल बंद करके अपने रूम की राह ली, जहाँ काफ़ी बड़ी खिड़की थी जो सीधा दूसरी तरफ से रोड पर खुलती थी। ये ज़की हो सकता जो करने जा रही थी, ये रिस्की हो सकता था जो वो करने जा रही थी, मगर नामुमकिन नहीं। तभी इसने विंडो के बाहर एक कुर्सी की मदद से उतरना शुरू किया।
بالآخر وہ صحیح سلامت اترنے میں کامیاب ہو گئی۔ نیچے اتر کر اس نے اپنے کوٹ پر سے نامعلوم گرد فخری انداز میں چڑھا اور مسکراتے ہوئے اپنے کو گز لگا کر وہ بڑے دھڑلے سے اپنے گھر کے آگے سے گزری اور سامنے سے آتے عادی کی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ تمہیں ونیزے سے پنگا بہت مہنگا پڑے گا ڈیئر غیرت مند، اس نے تلخی سے سوچا اور عادی سے باتیں کرنے لگی جس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ عادی یوں نہیں چلو میتھ ڈپارٹمنٹس کی طرف۔ اس نے شیروز کے ڈپارٹمنٹ کا نام لیا اور گاڑی میں میوزک پلے کر دیا۔ ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ؟ ابا نے رضا صاحب کی طرف دیکھا جنہیں زرینہ چائے دے رہی تھی۔ وہ دونوں ہی پرسوں کے بیمار لگتے تھے۔ ٹھیک ہوں، رضا صاحب نے کہا اور سارا دھیان چائے کی جانب دے دیا۔ انہیں اس وقت ابان کی آمد بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ فیضان بھی اپنے روم سے نکل کر باہر آ گیا۔ یہ اس ایس پی کے گھر کا ایڈریس ہے انکل، اور مجھے یقین ہے اب حرم وہیں پر ہے۔ ابان نے انہیں اطلاع دی اور اپنا غصہ جیسے رضا پر آ رہا تھا پی گیا۔ ابان بھائی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے، تو بہتر ہے ہمیں معاملہ پولیس پر چھوڑ دینا چاہیے۔ فیضان نے رضا کے بولنے سے پہلے کہا تو ابان مسکرا دیا۔ کیا تم ایڈیٹ ہو یہ بن رہے ہو؟ وہ شخص خود اپنے منہ سے اعتراف کر چکا ہے، اور حرم کی کیا کنڈیشن ہے اس بات سے کون نہیں واقف۔ اسے اسٹروک بھی لگ سکتا ہے اگر اسے ذہنی سکون نہ ملا، اور پھر انجام یہ ہوگا کہ ہم حرم کی جان کے لالے پڑ جائیں گے، مگر یہاں تو سب ایسے سکون سے بیٹھے جیسے حرم سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ ابان اچانک ہی غصے سے بولے تو فیضان کو بھی اس پر رچ کا غصہ آیا کہ آخر وہ اس کو سنانے والا کون تھا۔ پچھلے 2 ہفتے سے وہ یونی بھی نہیں چاہ رہا تھا اور اب اسے ذہنی سکون چاہیے تھا، تبھی وہ ابان کو اگنور کر کے وہاں سے اٹھا اور یونی جانے کے لیے باہر نکلا۔ ابان اس کے ایٹیٹیوڈ پہ عزت کر کے رہ گیا، جبکہ رضا صاحب جو ابان کی باتوں سے نئے سرے سے پریشان ہوا بیٹھے تھے۔ اب کیا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولے تو ابان کو سکون ملا۔ شکر ہے بڈھا لائن پر آیا، اس نے دل میں سوچا اور آگے کے پلان سے انہیں واقف کرنے لگا، مگر یہ حرکت اسے کتنی بھاری پڑنے والی تھی یہ اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ ونیزے میتھس ڈپارٹمنٹ کی کینٹین میں عادی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سکون سے گھوم رہی تھی۔ وہ جانتی تھی شہروز کہیں ہیں اور بالآخر وہ کینٹین میں جا کر بیٹھ گئے۔ کیا پیو گی؟ عادی نے سن گلاسز اتارتے ہوئے ونیزے کے سرخ کوٹ روم کو دیکھا جو بے حسین لگ رہے تھے۔ اورنج جوس 1 گلاس پلیز، ہم شیئر کر لیں گے، اس نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے اور شہروز کو کال ملائی جو شاید لیکچر میں تھا، تب اس کی کال پک نہ کی۔ بہرحال وہ بیٹھی تو اسی کے علاقے میں تھی، چار مچار اسے باہر نکلنا ہی تھا، اور باہر نکلتے ساتھ اس کی کینٹین پر نظر لازمی پڑتی کیونکہ وہ بالکل سامنے بیٹھی تھی اس روم کے جہاں شہروز لیکچر لے رہا تھا۔ عادی تو حیرت سے اس کو دیکھے گیا، پھر اس کو مسکرا کر ایک گلاس منگوا لیا جس میں 2 اسٹرا تھے۔ ونیزے نے ایک سپ لیا۔ کیا ہوا، تم نہیں لوگے؟ اس سے پوچھا تو عادی نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا کیونکہ ونیزے کی نیک سے عادت کو خوب جانتا تھا۔ کیا میں تمہیں جوائن کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا تو ونیزے نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، اور عادی نے بھی اسی گلاس میں ونیزے کو جوائن کر لیا، جبکہ ونیزے نے ہلکا سا کہکا لگایا اور اپنی اور عادی کی تصویر کھینچنے لگی، جبکہ اپنے گلاس سے باہر نکلتے شہروز کے لیے یہ منظر ایسا تھا جیسے اسے بھرے بازار میں ذلیل کر دیا گیا ہو۔ ہاں وہ جانتا تھا ادھر کوئی بھی ان کے رشتے کے بارے میں آگاہ نہیں، مگر اس کی غیرت یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ اس کی انچاہی صحیح مگر اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ یوں عیاشی کرے۔ وہ مٹھیاں بیچ پر یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، جبکہ اب ونیزے کی بھی نظر اس پہ پڑ چکی تھی۔ ونیزے نے بنا بات کے ایک ایکما لگایا جو شہروز کو سراسر خود پر محسوس ہوا۔ وہ عادی کے لپس پر لگا جوس اپنی انگلی کے بورڈ سے صاف کرنے لگی۔ شہروز کو جب جواب دے رہا تھا، مگر وہ ونیزے کی خواہش پورا کرنے والا بالکل نہیں تھا۔ یہ عورت چاہتی یہی تھی کہ وہ اسے سب میں اٹھا کر لے جائے اور سب پف ان کا رشتہ واضح ہو، مگر شہروز اس قابل بالکل نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے سن گلاسز آنکھوں پر لگائے اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، چونکہ اب کوئی لیکچر نہیں تھا اور وہ بالکل فارغ تھا۔ تبھی اس نے ونیزے کے گھر کی راہ دی تاکہ اس فارغ عورت کے حواس ٹھکانے لگائے، کیونکہ وہ اپنی انچاہی چیزوں میں بھی کسی کا شیئر برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس گھٹیا لڑکی سے شہروز کو شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ونیزے نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے اس نے اپنے لپس کو چھوڑا اور شہروز کی پشت دیکھنے لگی۔ کیا اس کے لیے یہ بات اتنی چھوٹی تھی؟ ونیزے کو پہلی حیرت جبکہ اس کے بعد شدید غصہ آیا، اور وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھی اور عادی کی گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ بھی وہاں سے نکل گئی، جبکہ عادی ارے ارے کرتے رہ گیا۔
وہ بہت تیز ڈرائیو کر رہی تھی، اب اس کے دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا کہ اسپیڈ سے ڈرائیو کرنے کی وجہ سے وہ روڈ کراس کرتے ہوئے آدمی سے ٹکرائی، اس سے ٹائرس کو پریرک دی اور جلدی سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کا دل بہت تیز اسپیڈ میں دھڑک رہا تھا۔ کم وقت تجھے نہیں چھوڑوں گی، میرے شوہر کو تو مارنا چاہتی تھی۔ وہ عورت بلک کر بل چلائی تو ونیزے اس سے دور ہوئی۔ دیکھیں آنٹی، وہ بھی کچھ بولتی کہ اس عورت نے ونیزے یزدانی، ہاں ونیزے یزدانی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ سالی آنٹی ہوگی تیری ماں، تو مجھے آنٹی بولے گی؟ تیری اس سوکھے بدن کے ٹکڑے کرا کر بازاروں میں بیچ دوں گی۔ نہ جانے وہ کون تھی، مگر جو بھی تھی ونیزے اس کی ضرورت پر ہونک کھڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس وقت اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جن سے پانی کو دھوکوں سے ڈل رہا تھا۔ یہ حوصلہ کرو بچی ہے، ابان کی طرف جان دے کر باہر نکلا تھا۔ یہ نظارہ اس نے شوق سے دیکھا اور پھر ونیزے کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنی انگلیاں رگڑتے ہوئے بولا تو ونیزے قدم اٹھا کر اس کی اس پر پھینک دی، جبکہ ابان نے پھر سے اسے ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ ایکسیڈنٹ میں اس آدمی کو نہ اس کی بیوی دیکھ رہی تھی نہ کوئی اور۔ چپ چاپ کھڑی رہے، اگر تو چاہتی ہے کہ کچھ دیکھنا پڑے۔ ابان نے آنکھیں دکھا کر ونیزے کو سمجھایا۔ ونیزے کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کوئی پولیس کو بلائے گا، میرے شوہر کا قتل کیا اس نے، وہ عورت پھر سے بولی، اور وہ زندہ ہے۔ ونیزے نے کچھ بولنا چاہا مگر ابان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے چل کر آیا۔ وہ شخص اس لڑکی کو کھینچ کر عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ ونیزے کو محسوس ہوا کہ اسے غلط طریقے سے چھوڑا تھا۔ اس نے کی کوشش کر کر رلایا، پہلی بار وہ اس قسم کے لوگوں سے ٹکرائی تھی۔ کھڑی رہ، کہا نہ چپ۔ ابان نے پھر سے کہا، شٹ اپ، چھوڑو مجھے گھٹیا انسان۔ ونیزے چلا کر اس سے الگ ہوئی، جبکہ ابان کو کر کے دیکھا۔ دیدی یہ چیزا میرے، پولیس کو بلاؤ، پیسے بلاؤ، کیا 391 بندہ مارا ہے اس نے، اسے خود لے کر چلیں گے۔ ابان نے غصے سے کہا، حقیقت اس کا دل آ چکا تھا ونیزے پہ اور وہ اسے بہلا پھسلا کر کم سے کم آج کی رات اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی شاید اس کے قابو نہیں آنے والی تھی۔ تب ہی ونیزے کے پاس ہی پکڑے اس عورت کے ساتھ پولیس اسٹیشن کی جانب چل دیا۔ ونیزے ہیلپ چلاتی رہی مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی اور وہ اسے گاڑی میں ڈال کر نکل گئے۔ وہ ابھی پولیس اسٹیشن سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک عورت اپنا سینہ پیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے ناگواری سے اس عورت کو دیکھا، جبکہ اس کے پیچھے ابان، اور ابان کے ہاتھ میں ونیزے کا ہاتھ دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ ابان مسکراتا ہوا اس کے نزدیک آیا، صاحب مار دیا اس کمبخت نے میرے شوہر کو، وہ چیختی تو شامی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ابان کی جانب ایک نظر اس نے روتی ونیزے پر بھی ڈالی۔ صدر چیک کرو، آدمی زندہ ہے، اس نے بے لچک لہجے میں کہا۔ جی سر، زندہ ہے، صدر نے بتایا۔ ہاسپٹل لے جاؤ، اس نے کہا اور اس عورت کے ہاتھ پہ پیسے رکھ کر اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ بڑے کھلاڑی ہو تم، ابان ونیزے کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جبکہ وہیں اس کا ہاتھ شامل نے جکڑ لیا۔ ارے ارے، حرم سے دل بھر گیا جو اب یہاں چکر چلانا ہے، اچھا چلو 50-50۔ وہ خباثت سے ہٹا، جبکہ ونیزا بری طرح روتی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ جبکہ شامی کی آنکھوں سے اسے خوف بھی آ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ، شامی نے بس اتنا ہی کہا۔ میں ڈر گیا، ابان نے کہکا لگایا، تیرے منہ مجھے لگنا بھی نہیں ہوگا حرم کو لینے۔ اوکے، اس نے جیسے وارن کیا۔ شامی نے طنز نظروں سے اسے دیکھا تو ابان دانت پیس کے رہ گیا اور ونیزے کی طرف دیکھا۔ روتی ہوئی دل کے بہت اٹریکٹ کرتی ہے، روتی ہوئی لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ پھر اپنی خباثت تو اترا۔ شامل نے اس کا گریبان پکڑا اور باہر دھکا دیا۔ اپنی ٹانگیں سلامت چاہیے تو اب مت یہاں نظر مت آنا، اس نے وارن کیا، اور جبکہ ابان اسے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شامل نے ونیزے کا ہاتھ اپنی فولادی گرفت میں جکڑا اور بغیر کچھ بولے اسی لیے وہ گاڑی میں سوار ہوا۔ 20 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں طے کر کے وہ اسی طرح دندناتا ہوا اندر آیا تو وہ سب چائے پی رہے تھے، جبکہ حرم شاید انہیں کچھ بتا رہی تھی۔ شامی کا غصے سے خون کھول رہا تھا۔ اپنے بھائی کی لاپرواہی پہ اس نے آگے بڑھ کر شہروز کے ان کو جھگڑا، جو ابھی بات سمجھتا ہے کہ شامی نے اس کے منہ پہ مکہ چڑھ دیا۔ اگر غیرت مند مرد ہو تو اگلی بار یہ سولیے میں اس گھر کی دہلیز پار نہ کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے چلایا۔ سب منہ کھڑے تھے، جبکہ ونیزے کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کہیں غائب ہو جائے، اتنی توہین۔ شامی نے ونیزے کا ہاتھ جھٹکا اور حرم کی کلائی پکڑ کر اسے اوپر اپنے روم کی جانب لے گیا۔ حرم اس کی اپنی کلائی پر گرفت سے گھبرا چکی تھی، وہ بہت تیز قدم اٹھا رہا تھا، جبکہ حرم کو لگا وہ اسے زیادہ اس کے اچھے نہیں بھاگ سکتی۔ میل اس نے شامل کو روکنا چاہا مگر وہ آندھی طوفان کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا
اور حرم کو دروازے کے ساتھ چھپا کر وہ بالکل اس پر چھا گیا۔ دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد دروازے پر رکھ کر شامل اسے شدید گھور رہا تھا، جبکہ حرم کی سانسیں بھی رک چکی تھی۔ وہ مزید دروازے پہ گھس جانا چاہتی تھی، مگر افسوس دروازے میں وہ گھس نہیں پا رہی تھی۔ مگر حرم میں اس کے اتنے بڑے تیروں کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں اور شامر نے اس کا منہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے لیا۔ شامر کی گرفت سخت بھی ہرگز نہیں تھی، مگر حرم کو اس وقت کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی اس نے شامر کی گرفت پھولاتی ہی لگی۔ ایک آنسو بھی نہ گرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس کے تھر تھر کانپتے گلابی لبوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو حرم کی آنکھ سے کنٹرول کے باوجود آنسو ٹوٹ گیا، جبکہ شامر نے اس کی سانسوں کو جنونی انداز میں قید کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ اس سے برا حرم کے لیے حقیقت میں کوئی نہیں۔ حرم اس کی جنونیت کے آگے چھوئی ہوئی ہو رہی تھی، جبکہ کمرے کی معنی قیادی وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ حرم کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی، تبھی اس نے ایک کمزور سی کوشش کی، مگر شامر نے جیسے نہ روکنے کی قسم کھائی تھی۔ حرم کے ایک سے مسلسل آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ بالآخر شامر نے اس کے نازک لبوں کو اپنی قید سے آزاد کیا اور اس کے پہلے سے زمین میں لٹکا دوپٹہ کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں الگ ہی تاثر تھا جو حرم کی روح فنا کر رہا تھا۔ میر حرم باقاعدہ بچوں کی طرح رونے لگی، مگر شامر اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ حرم کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر پیچھے کر کے اب اس کی گردن کو اپنی جنونیت کا نشانہ بنا رہا تھا۔ شامر کے دانت اپنی گردن پہ جا بجا محسوس کر کے حرم کی مدھم سی مسسکی نکلی تھی، جسے شامر نے ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ حرم سے اب قدموں میں کھڑا ہونا شدید محال تھا۔ وہ لہرا کر گرتی کہ شامر صاحب نے اسے نہ تو جان پر رحم کھانے کی سوچی اور اب وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے حرم کو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ تھا، آنکھیں بھی رونے کے باعث سرخ تھی، جبکہ وجود کی کپکپاہٹ ایسی تھی جیسے وہ اپنے سامنے کسی جن کو کھڑا دیکھ رہی ہو۔ گردن پہ جا بجا نشان۔ شامر اپنا بدلہ لے کر اب پرسکون تھا۔ صبح مارے گئے ہلکے سے خفی بھرے تھپڑ کی سزا جو حرم کو کافی زیادہ مہنگی پڑی تھی، وہ شامر کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو آنکھوں پر رکھے وہ آواز کے ساتھ رو رہی تھی، جبکہ شامر کی توجہ اب بھی اس کے ہونٹوں پر تھی جو گلابی سے سرخ ہو چکے تھے۔ بار بار مجھے یہ احساس مت دلایا کرو میں نے ایک بچی سے شادی کر لی ہے، وہ بیزاریت سے بولا تو حرم نے ہاتھ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیوں کیا ہے آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ شامر سے اپنا آپ چھڑوا کر وہ جھنجھلا کر اس سے دوری اور گردن میں ہونے والی ہلکی پھلکی سی تکلیف کو ہاتھ دے کر ختم کرنے لگی، جبکہ شامر صوفے پہ گر کر اپنا سر صوفے کی پشت سے لگا چکا تھا۔ میر صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں کہاں سے غصہ آپ میں یہ غصہ ہے آپ میں یہ جنگی بھوت۔ وہ حد سے زیادہ غصے میں تھی، تبھی اونچی آواز میں اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑی ہوتی بولی، تمہارا ذائقہ اچھا ہے۔ میر کے الٹے ہی جواب پر بلش کھا کر رہ گئی، جبکہ پلکوں پر عجیب تھرتھرانے کا رقص جاری تھا۔ اس کی بولتی تو اتنی میں ہی بند ہو چکی تھی۔ تبھی میر اپنے چہرے پہ جھلکنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا پھر سے سر صوفے کی پشت پر لگا کیا۔ اس کے دماغ میں اچانک یابان کا تصور آیا تھا۔ کچھ عجیب تھا وہ شخص جو شاید اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ منیزے کے ساتھ اس کے انداز پر کافی زیادہ حیران تھا۔ کہیں سے بھی وہ اپنی بول چال سے ڈاکٹر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ کچھ تو راز تھا۔ وہ اسی الجھن کو سوچتے ہوئے دماغ میں سب ریوائنڈ کرنے لگا۔ حرم نے اپنی حالت پہ قابو پا کر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے صوفے پہ تقریباً لیٹا ہوا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنا بھرپور مرد آئے گا جو حد سے زیادہ اسٹرو اور خڑوس ہوگا، جو صرف اپنی مرضی کرنا جانتا ہوگا۔ وہ جتنی ضدی تھی یہ بات تو رضا صاحب سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اس کی ضد اس شخص نے توڑ دی تھی، کیونکہ وہ خود اتنا ضدی تھا کہ حرم کچھ کر ہی نہیں پاتی تھی۔ مگر اسے اتنی ڈھیر ساری برائیوں کے باوجود اس شخص سے محبت ہو جائے گی یہ تو حرم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جو ایک پل اپنے گھر سے ایک دن دور نہ رہے، وہ آج 2 ہفتوں سے اس آدمی کے ساتھ تھی اور اس کے مختلف موسم دیکھ چکی تھی۔ کبھی وہ رم جھم کی طرح اس پر برستا تھا تو کبھی طوفان کی طرح اس کو بکھیر دیتا تھا۔ وہ عجیب تھا، دھوپ چھاؤں سا مزاج، جبکہ چہرہ اس کا حرم کے سامنے ہمیشہ سنجیدہ ہی رہا تھا، مگر وہ مسکراتا ہوا بھی بہت پیارا لگتا تھا۔ حرم سکون سے اس پر تجزیے جل رہی تھی، جبکہ شامر اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ اچھی طرح اس کا ایک ایک نچ دے کر جب حرم کو احساس ہوا شامر کی اس پر واقعی توجہ نہیں تو اسے غصہ سا آیا۔ ابھی تو اس کو کھانے پر تلا تھا، اب کچھ بتائے بغیر سکون سے پڑا ہے۔
हरम ने दोनों हाथ खोले और धड़ाम बेड पे जाकर साकत हो गई, जबकि शामिर यकदम जैसे होश में आया था। हरम वो भागता हुआ तीर की तेजी से हरम तक पहुंचा। ये दिन में दूसरी बार वो बेहोश हुई थी। शामिर को सिचुएशन काफ़ी ख़राब लगी। हरम इसने हरम का चेहरा थपथपाया। एक पल में इसे खुद पर भी गुस्सा आया। क्या ज़रूरत थी भला इसे ट्रेस करने की। इसने अपना मोबाइल निकाला और फवाद को कॉल मिलाना चाहिए, मगर इसके मोबाइल पर पासवर्ड था और ये बात इसने आज नोट की थी, क्योंकि वो सिर्फ आने वाली कॉल अटेंड कर रहा था। खुद से एक कॉल करने की, मबदन खोलने की इसे ज़हमत ही नहीं की। वो घूर कर एक नज़र हरम को देखने लगा। ये इस लड़की की कारस्तानी थी, मगर क्या इसे दवाई नहीं ली थी जो ये एकदम बेहोश हो गई थी। इसने हरम का गाल थपथपाया। हरम चंदा आंखें खोलो। इसने इसके गालों पे नरमी से हाथ फेरा, जबकि हरम जो हंसी कंट्रोल करने में शुरू हो रही थी, एक आँख खोलकर शामिर की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर वाज़ेह घबराहट थी। और अब घबराहट के साथ शामिर के तेवर बदलने लगे थे। ये तुम्हारी हरकतें है ना। शामिर गुस्से से बात मुकम्मल करता है कि हरम ने हंसते हुए इसकी बात मुकम्मल की। आपकी जान ले लेगी, राइट। वो हंस रही थी। शामिर ने वॉक के अंदाज में लबों को बोल के और उसके कान पर छू कर किसी दिन तुम्हारी जान मेरे हाथों ले लेगी। इसकी गर्दन पे उंगली चलाते हुए वो उंगली के सफ़र को हदूद से पार करने लगा, जबकि इसकी कान की लौ वो काट चुका था। तुम्हें मेरे साथ किए गए हर फजूल अमल की सज़ा मिलेगी, याद रखना। और अपने हाथों को काबू में रखो, वरना मेरे हाथ बेकाबू होते देर नहीं लगेगी। वह रब की भारी होती सांसों से नजरें चुरा रहा था। पासवर्ड बताओ। इसने आईब्रूज का आकर हम की जानिब देखा, जिसको दिमाग बिल्कुल मफलूज हो चुका था। हरम, शामिर ने सख्ती से कहा तो हरम होश में आई, मगर पासवर्ड बताते हुए भी इसे शर्म आ रही थी। मैं लगा देती हूँ, वो सुरखती बोली। लगाओ। शामिर ने इसे मज़ीद तंग किया, शराफत से बोला और हरम की काँपती उंगलियों की टाइपिंग पर देखा तो हरम जान के नाम का पासवर्ड। शामिर को बिल्कुल हैरत न हुई। वो बगैर किसी रिस्पॉन्स के इसके पास से उठ गया, जबकि हरम शायद अपराध पर इससे बात करने के काबिल नहीं थी। वो सजा ही ऐसी दे जाता था कि वो सुध खो देती थी। शहरोज आज इन नज़रों में गड़कर मर चुका था जो इसकी माँ, बहन या भाई ने इस पर डाली, जबकि लाला के अल्फाज इसके दिमाग पर हथौड़े की मानंद बरस रहे थे। किसी ने इसे कुछ नहीं कहा था। सब लॉन्च पे से जा चुके थे, जबकि वो लॉन्च के सोफे पर सर थामे, जबकि वनीजा दूसरे सोफे बैठी मुसलसल रो रही थी। शायद आज ज़िंदगी में इसे सबसे बड़ा सबक दे चुकी थी। वो शर्मिंदगी के शदीद गहराइयों में थी। अब और नहीं। शरोज़ टेम्पर शदीद लूज़ हो चुका था। वो जान गया था कि वनीजा वो लड़की बिल्कुल नहीं जो इसके साथ रहे, और वो तो ऐसी लड़की है जो सिर्फ इसे नीचा दिखाने के लिए जिए। एक लड़की की गुर्बत में थी, ये बात तय थी। वो आँख और पानी थे जो एक जगह नहीं रह सकते थे। शरोज़ की नफ़रत पल के पल में इससे बढ़ चुकी थी। तभी इसने फ़ोन उठाया और अपने दोस्त को कॉल मिलाई। हाँ हारून अंकल फ्री होंगे। इसने पूछा, आवाज़ में ज़ब्त था। किसी तरफ से क्या जवाब मिला वनीजा नहीं चाहती थी। यार प्लीज़ अंकल से काम करवा दो, मुझे डाइवोर्स पेपर रेडी करने हैं। इसकी बातों वनीजा के वजह को एक और झटका लगा। नहीं, इसके लब थरथराए। वो नहीं जाना चाहती थी कहीं। अब मगर क्या ये इसकी सज़ा थी, इतनी बड़ी सज़ा। वनीजा की हिचकियाँ बन गई। ओके यार, परसों तक मेरा काम लाजमी कर देना, थैंक यू। इसने कहकर कॉल कट की और अपनी जगह से उठा। शहरोज़ प्लीज़। वनीज़े के बोलने की देर थी। शहरोज़ चील की तरह इस पर झपटा और उसके दाएं गाल पर दर पे दर पड़ने वाले 5 थप्पड़ों से सुरख कर दिया। इस ज़िंदगी में पहली बार उसको किसी ने मारा था। बता दिया ना तुम कि हाँ, हाँ हो तुम एक दवाई की बेटी। वो बोला तो वनीज़ा स्टिल रह गई। ये पहचान तो वो खुद पर से खरोच कर फेंक देना चाहती थी। अरे वनीज़े बीबी, तवाइफ की बेटी तवाइफ ही होती है। मेरे इस पाक घर में तुम्हारी जगह नहीं है। तुम कोठे को चमकाओ, ज़रूर तुम्हारे वहाँ कीमत ऐसी होगी कि कोई ख़रीद ना सके, मगर मुझे इस इज़्ज़त से छुटकारा, अज़ियत से छुटकारा दो कि तुम मेरी बीवी हो। वो धाड़ा, जबकि साइड लैम्प उठाकर ज़मीन पे दे मारा। वनीज़े का वजूद हरकत करना भूल गया था। तुम्हें तलाक देकर मैं खुद को पुरसुकून करना चाहता हूँ। तुम इस काबिल नहीं हो मेरी बीवी बनो। और ये लिबास। इसने एक कोट से झलकती शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। वनीज़ा पत्ते की तरह हिल गई। मैडम, मैडम पहनने की भी क्या ज़रूरत थी। उतार दो सब। इसने उसका कोट उतार कर धूल उछाल दिया। लैंप की गिरने की आवाज़ में अम्मा समेत शानजे और शामिर की पीठ के पीछे छुपी हरम भी लॉन्च के दरवाजे पर आ गए थे, मगर अंदर होते मामले को देखकर वो सब वहाँ से हटे।
حرم پوری فلم دیکھنی ہے بی بی حرم جو ونیجے کو دیکھ کر حق تک تھی شامل کی بات پر سب ٹڑا گئی۔ دیکھ تو وہ پہلے بھی چکی تھی مگر تب شامل نے اسے حیران ہونے کا موقع نہیں دیا۔ شامل اس کے بلش کرنے پر اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ روم میں لے گیا۔ ونیجے بغیر کوٹ کے سلیو لیس شرٹ پہ کھڑی اب بھی ساکت تھی۔ اس کے لبوں جیسے شہروز کے لفظوں میں گم ہو چکے تھے۔ کاش میں تمہارا قتل کر دیتا۔ شہروز نے نفرت سے اس کے وجود کو دیکھا اور پیچھے دھکا دے کر اس کے کوٹ پر اپنے جوتے کی دھول اڑاتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ونیجے کو اس وقت اپنا آپ ایک چٹان میدان میں معلوم ہوا جو ایک آندھی سے زیادہ ریزہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو غور سے دیکھنے لگی اور پھر سامنے لگے آئینے پر دیکھ کر وہ خود کو نوچنے لگی، جبکہ اس کی سنسکیوں میں اب چیخوں میں بدل رہی تھی۔ اماں جو اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، ان سے مزید یہ سب برداشت نہ ہوا۔ غلطی سب سے ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ اپنی غلطی پر پوری طرح نادم ہے۔ تبھی وہ لانچ میں گئی اور ونیجے کا پاگل پن دیکھ کر اس تک پہنچی۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ انہوں نے اس کو روکنا چاہا۔ نہیں مجھے مت روکے، میں طوائف نہیں ہوں میں۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے بچ جانا چاہیے، اس طرح مجھ پر سے یہ داغ ہٹ جائے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اب بھی خود کو نوچتی چلا رہی تھی۔ اماں نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ادھر دیکھو، نہیں ہو تم طوائف، تم میرے بیٹے شہروز کی بیوی ہو، سمجھی؟ غلطی تم سے ہوئی ہے، تم معافی مانگو اللہ سے وہ معاف کر دے گا، اور جب اللہ معاف کر دے تو وہ بندے کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ اس طرح خود کو مارنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ انہوں نے اس کے بالوں کو چہرے پر سے ہٹایا۔ ونیجے نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ طلاق دے گا۔ اپنے اندر کا سب سے بڑا خوف ان کے سامنے رکھا تو وہ اس لڑکی پر ایک پل کے لیے مسکرا دی۔ نہیں دے گا، اٹھو تو۔ اماں نے اس کو اٹھایا۔ ونیجے سے چلا نہیں جا رہا تھا، ہیل پہننے کی وجہ سے اس کی آہوں میں موج آ چکی تھی، تبھی وہ رنگڑا کر چل رہی تھی۔ اماں نے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ ونیجے اب بھی رو رہی تھی، اس کی آنکھ سے آنسو نہیں جا رہا تھا۔ اٹھو، یہ لباس تبدیل کر لو۔ انہوں نے ایک سفید رنگ کا اپنا لباس اس کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی خوبصورت عورت نہیں تھی مگر اس وقت اس عورت کے چہرے کا نور ونیجے کو اپنے آپ بدصورت ترین لگا۔ اس نے اماں کے ہاتھ تھام لیے اور ان پر سر رکھ کر رونے لگی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، وہ بولی تو اماں نے ایک قدم اس سے دور کیا۔ یہ بات انہیں صرف شامل کہتا تھا اور ایک بار تو اس نے یہ کلمہ لیا کہ اماں نے اسے جھڑک دیا، تب وہ منہ بسول کر رہ گیا، مگر اب بھی وہ لاڈ میں ان کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا، مگر وہ سب انہیں ہمیشہ جھوٹ لگتا، اور آج اس لڑکی کے منہ سے سن کر ان کے دل کی کیفیت عجیب ہوئی۔ مجھے آپ کی جیسا بننا، آپ کی جیسی خوبصورتی چاہیے مجھے بھی۔ ونیجے سسکی تو اماں نے ایک گہرا سانس لیا۔ اچھا اٹھو اور جا کر لباس تبدیل کرو، انہوں نے اس کو کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر واش روم میں آ گئی۔ اپنا حلیہ شہروز کے الفاظ سب یاد کر کے وہ ایک بار پھر بے سام روتی۔ لباس تبدیل کر کے وہ 20 منٹ میں باہر آئی تو اس سے دوپٹہ سنبھل ہی نہیں رہا تھا، مگر اس نے پوری طرح سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اماں مسکرا کے اس کے نزدیک ہوئی اور دوپٹہ اس کے شانوں پہ پھیلا کر اس کے بال درست کیے۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اماں نے اس کی گوری رنگت اور کھڑے نگوش کو غور سے دیکھا۔ ونیجے کو یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ وہ بدصورت تھی اور جو اب اسے پیارا کہتا اس کے اوپر طنز تھا، اور یہ طنز وہ ہر پل ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس بھیگی پلکوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وضو کیا ہے تم نے؟ اماں نے اس کی حالت دیکھ کر بات تبدیل کی۔ وہ ان کی جانب دیکھنے لگی اور شرمندگی سے سسکی، مجھے نہیں آتا۔ اماں نے ایک لمحے اس کی صورت دیکھی جو رو رہی تھی، اور رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوج کر اور بھی پیاری لگ رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں، میں سکھا دیتی ہوں، اماں نے کہا اور اسے واش روم میں لے کر چل دی۔ شامل حرم شاندے سب کے شہروز بھی ناشتے کی ٹیبل پر تھے، جبکہ اماں اور ونیجے، جس کا ذکر گھر میں کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ نہیں تھی، سب خاموشی سے اماں کا ویٹ کر رہے تھے۔ حرم نے میر کے کان میں تقریباً گونجتے ہوئے بولی۔ میر نے اس سے فاصلہ بنا کر گھورا تو وہ منہ بسول کر رہ گئی۔ بھوک لگی ہے، وہ بھرائی آواز سے بولی تو میر اس کی شکل حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی پل میں آنسو کیسے نکال لیتی ہے؟ صبر کرو، میر نے کہا تو حرم نادستگی میں چمچ بجانے لگی۔ شہروز اور شاندے نے اس کی جانب دیکھا، جبکہ شامل تو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ابھی وہ رونا سٹارٹ کرتے کہ تینوں ہنس پڑے، جبکہ ماحول کی کثافت کافی کم ہو گئی تھی۔ سو کیوٹ بھابھی، شاندے نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی جو سرخ ہو رہی تھی۔ شامل نے پیار سے اپنی بہن کو دیکھا۔ بھابھی آپ کہاں تک پڑھی ہیں؟ میرے خیال سے آپ کی اسٹڈی تو ابھی کنٹینیو ہوگی، تو آپ میرے کالج کو جوائن کر لیں۔ شاندے نے حرم کو مشورہ دیا، جبکہ حرم کے گلے میں پڑھائی اٹک گئی۔
یوں نہیں جانا اس کے لیے شروع دل سے محال تھا، اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی تھی۔ نہیں نہیں، اب میری شادی ہو گئی ہے نا، حرم نے جیسے اسے بتایا تو شامل سب سمجھتے ہوئے آئے بوجھ کے آ کر اس کی صورت دیکھنے لگا، جبکہ شہروز نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چہرہ پھیر لیا۔ اچھا ہو گئی تمہاری شادی؟ شامل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حرم کی پلکیں بھی پھر سے بھیگنے لگی۔ لالا پلیز یار، یہ گرو پولیس والا بن کر ہماری بھابھی کو ٹریٹ نہ کریں۔ شہروز بالآخر بولا تو شامل نے داد دینے والے انداز میں گلی بجائی۔ کل سے تم یوں نہیں جا رہی ہو، انڈرسٹوڈ؟ شامل نے سختی سے کہا۔ حرم سر جھکا گئی، جبکہ ناراضگی سے وہ ٹیڑھی نظروں سے میر کو دیکھ رہی تھی۔ شانتی اور شہروز کے پاس ہنسنے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ شہروز تم خود دونوں کو پک اینڈ ڈراپ دو گے اور میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، اس نے جیسے سے وارن کیا تو شہروز نے سر ہلایا۔ تبھی اماں کے کمرے سے ونیزے اور اماں نکلی۔ ونیزے کو لیا حرم منہ کھولے دیکھ رہی تھی، جبکہ ان دونوں نے ایک نظر اماں کو دیکھ کر سلام کیا اور سر جھکا لیا۔ حرم نے اماں کو دیکھا جو ونیزے کے شانے پہ ہاتھ رکھے اسے اپنی ساتھ والی کرسی پہ بٹھا رہی تھی۔ نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، شہروز نے نفرت سے کہا، جو ٹیبل پر موجود شامل اور ونیزے نے سنا۔ ونیزے کا دل بھر آیا، جبکہ پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ اس نے ان دونوں کو سلام کتنا اچھا لگا۔ تبھی کچھ دیر بعد کنفیوز سی ہوتی اس نے بھی ایک دم سلام چھاڑا تو سب کی نظریں اس پہ اٹھی، جن سے یکدم وہ گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ رونا شروع کرتی، اماں مسکراتی اس کے نزدیک آ گئی اور اس کے سر کا بوسہ لیا۔ کیسی ہو ڈال؟ انہوں نے لاڈ سے پوچھا تو حرم کا سانس بھال ہوا اور اسی نے خوشی سے سر اسباب میں ہلایا۔ میری بیٹی سب سے پیاری ہے، اماں نے حرم کے گال پر ایک بار پھر پیار کیا اور جگہ پر بیٹھ گئی۔ دیکھا بچوں، حرم بے ساختہ بولی تو ناشتہ کرتے ان تینوں کے کیف میں کھانا اس کی در و دیوار پہ گونج گئے، جبکہ حرم نے منہ پہ لیا۔ اماں بھی ہنس دیں۔ ناشتہ کرو خاموشی سے، جب سے میری بہنیں آئی ہیں ہنسنا بند نہیں ہو رہا ہے تم سب کا۔ اماں نے ناراضگی سے کہا تو شہروز نے اعتراض کیا۔ اماں بہنوں نہیں بھابھی بہت کیوٹ ہے۔ اس نے حرم کی طرف دیکھا، نظروں میں عزت ہی عزت تھی۔ ونیزے سے کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا، اسے حرم کی قسمت پہ رشک آنے لگا۔ شہروز ناشتہ کرو، اماں نے کہا تو وہ جو خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا، جبکہ حرم اپنی تعریفوں پہ پھولے نہیں سما رہی تھی اور شامل کو اس وقت وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اگر سب یہاں نہیں ہوتے اور وہ شاہ پیلس میں ہوتا تو ضرور اس کے پیارے لگنے پر اسے بڑی پیاری سزا دیتا۔